ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر سرمایہ کاری نے ملاقات کی۔ ملاقات میں وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے عرب ممالک کے سربراہی اجلاس کے انعقاد پر سعودی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ شہباز شریف نے سعودی عرب میں پرتپاک میزبانی پر سعودی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے سعودی عرب کے ویژن 2030 کی حمایت سے متعلق پاکستان کے عزم کا اظہار کیا۔ سعودی عرب کے ویژن 2030 کے حوالے سے سعودی قیادت کی تعریف کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں، جبکہ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ سعودی ولی عہد سے ملاقات انتہائی مفید رہی۔ انہوں نے کہا کہ سعودی وزیر کا حالیہ دورہ پاکستان اہم سنگ میل تھا۔ نئی سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہوئی اور اقتصادی تعاون کو گہرا کیا گیا۔ حج پالیسی 2025 کا نیا اعلان۔ سرکاری سپانسرشپ اسکیم پہلے آئے پہلے پائیے کے اصول پر ہوگی۔ حج اسکیموں کے لیے کوٹا کی تقسیم کا تناسب 50% طے، اور سال 2025 کے لیے پاکستان کا حج کوٹا 1,89,210 ہے۔ حج اسکیم میں سپانسرشپ اسکیم کے لیے 30,000 نشستیں مختص کی گئی ہیں۔ حج اسکیم کے لیے روایتی لانگ پیکج 38 تا 42 دن اور شارٹ پیکج 20 تا 25 دن پر محیط ہوگا۔ خبر دیں گے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے روسی سفیر کی ملاقات۔ دو طرفہ تجارت بڑھانے پر اتفاق کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے روسی کمپنیوں کے ساتھ ڈیولپمنٹ چینل کے ذریعے بات چیت آگے بڑھانے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، روسی قونصل جنرل سے اچھی کوآرڈینیشن ہے۔ روس سے تعلقات بہتر سے بہتر اور مستحکم ہو رہے ہیں۔ صحت، تعلیم اور ثقافت پر تعلقات کو مزید مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مزید کہا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں روس نے کراچی میں اسٹیل مل لگائی تھی۔ چاہتے ہیں اسٹیل مل کو دوبارہ بحال کروائیں، جس کے لیے روسی قونصل جنرل مدد کرے۔ روسی سفیر نے کہا، اگلے ہفتے روس اور پاکستان کے ماہرین آن لائن اسٹیل مل کی بحالی پر تبادلہ خیال کریں گے۔ آن لائن تبادلہ خیال کے بعد روسی وفد اسٹیل مل کا دورہ کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے روسی سفیر کو اسٹیل مل کا نیا پلانٹ لگانے کی تجویز دے دی۔ کہا، اسٹیل مل چلنے سے معیشت کو استحکام اور روزگار بڑھے گا۔ اسٹیل مل سندھ کی عوام کو شہید بھٹو کا تحفہ ہے، جس کو ہم چلانا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں سربراہ آئینی بینچ نے مقدمات کی درجہ بندی کی ہدایت کر دی۔ سپریم کورٹ کے اعلامیے کے مطابق آئینی بینچ کی تشکیل اور ورکنگ کے معاملے پر سپریم کورٹ میں جسٹس امین الدین خان کے چیمبر میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں آئینی بینچ کی ورکنگ اور طریقہ کار پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں جسٹس امین الدین خان کو سٹاف کی جانب سے آئینی مقدمات سے متعلق بریفنگ بھی دی گئی، جبکہ 184(1), 184(3) اور 186 سمیت انسانی حقوق کے مقدمات پر بحث ہوئی۔ اعلامیے میں بتایا گیا کہ سربراہ آئینی بینچ نے مقدمات کی درجہ بندی کی ہدایت کر دی ہے اور مقدمات کو مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سربراہ آئینی بینچ 2 سینئر ججز سے مل کر مقدمات مقرر کریں گے اور 3 رکنی ججز کمیٹی کم از کم 5 ججز پر مشتمل بینچ تشکیل دے گی۔ اب آپ کو بتائیں کہ لندن میں پاکستان ہائی کمیشن نے کسی کو نامزد کیے بغیر سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر حملے کے واقعے سے متعلق باضابطہ شکایت درج کروا دی۔ پاکستانی ہائی کمیشن کی شکایت سے متعلق تصدیق کرتے ہوئے اسکاٹ لینڈ یارڈ کا کہنا تھا کہ سابق چیف جسٹس پاکستان پر حملے سے آگاہ ہیں۔ واقعہ سٹی آف لندن میں پیش آیا، جہاں کی پالیسنگ سٹی آف لندن کے ذمہ ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈپلومیٹک پولیس کے ذریعے سٹی آف لندن سے رابطہ کیا۔ پولیس نے ابھی تک ایکشن نہیں لیا۔ پاکستان میں حکام نے واقعے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستانی حکام نے حملے میں ملوث 23 افراد کی نشاندہی کر کے ان کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیے ہیں۔ پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شایان علی اور ملکہ بخاری کے نام بھی شامل ہیں۔ پاکستانی حکام کی جانب سے حملے پر اکسانے میں ملوث 6 افراد کے خلاف مزید سخت اقدام بھی کیے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ اس وقت کوئی آئینی بینچ نہیں، تو یہ جو غیر آئینی بینچ بیٹھا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا کیا ہم غیر آئینی ہیں؟ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت آئینی بینچ کا تذکرہ ہوا، جس پر جسٹس عائشہ ملک نے کہا، یہ کیس آئینی بینچ سنے گا، ہم ریگولر بینچ سن رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ مطلب ہے کہ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھتا آئینی مقدمات نہیں سنے جائیں گے۔ ہم اس کیس کو سن بھی لیں تو کوئی ہمیں پوچھ نہیں سکتا۔ اب بار بار یہ سوال سامنے آتا ہے کہ کیس ریگولر بینچ سنے گا یا آئینی بینچ؟ اگر ہم کیس کا فیصلہ کر بھی دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ چلیں اگر ہم خود فیصلہ کر دیتے ہیں تو ہمیں کون روکنے والا ہے؟
نظر ثانی بھی ہمارے پاس ہی آئے گی تو ہم کہہ دیں گے کہ ہمارا دائرہ اختیار ہے. آئینی مقدمات ریگولر بینچ نہیں سن سکتا. وکلاء کی طرف سے بھی کوئی معاورت نہیں آ رہی. عدالت عظمیٰ نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے سوال نامے کے جواب جمع نہیں کرائے. احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے اڈیالہ جیل میں ریفرنس کی سماعت کی. بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا جبکہ بشرا بی بی بھی سماعت کے لیے اڈیالہ جیل آئیں. وکیل صفائی نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ پہلے بریت کی درخواستوں پر فیصلہ کیا جائے. عدالت نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس حوالے سے کوئی حکم نامہ موصول نہیں ہوا. نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ ملزمان عدالت میں موجود ہیں. 342 کے بیان ریکارڈ کیے جائیں. وکیل صفائی نے کہا کہ 79 سوالات پر مشتمل سوال نامہ ہے, اس کے لیے وقت درکار ہے. 342 کے بیان کے لیے 14 دن کا وقت دیا جائے. بعد ازاں عدالت نے سماعت 13 نومبر تک ملتوی کر دی. بانی پی ٹی آئی سمیت جی ایچ کیو حملہ کیس میں نامزد دیگر ملزمان پر 16 نومبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی. پولیس نے انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں جی ایچ کیو حملہ کیس سے متعلق مزید شواہد جمع کروا دیے. پولیس نے مقدمے کے 87 گواہان اور جائے وقوع کا نقشہ بھی عدالت میں پیش کر دیا. جی ایچ کیو حملہ کیس بانی پی ٹی آئی اور دیگر ملزمان کے خلاف فرد جرم پھر ٹل گئی. پولیس کی جانب سے جائے وقوع کے نقشے میں 54 مقدمات کی نشاندہی کی گئی ہے. دوسری جانب وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ فی الحال مجھے لگتا ہے بانی پی ٹی آئی کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ہوگی. اپنے ایک بیان میں رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اپنے دشمن خود ہیں. پی ٹی آئی کو جب بھی بات کرنا ہوگی وہ ہمارے ساتھ ہی ہوگی. ترامیم کے لیے بندے اٹھانے والی بات درست نہیں بلکہ وہ سب ڈرامہ تھا. ہماری بانی پی ٹی آئی سے بات ہوگی تو سب کے سامنے ہوگی. رانا ثنا کا کہنا تھا کہ کس نے ڈرامہ کیا یہ بات بانی اور پی ٹی آئی سب کو پتا ہے. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں لیکن اس بار پہلے تفصیل نہیں بتائیں گے. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور کا کہنا تھا کہ محمود اچکزئی اور فضل الرحمان کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی رابطے ہیں. سیاسی مسائل کا حل سیاسی طور پر ہی ہو سکتا ہے. علی امین گنڈاپور اس بار خود ٹھیک ہو جائیں گے یا کر دیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کے ملے ہونے کا شک ہے. دونوں طرف کھیلتے ہیں. علی امین گنڈاپور انتظامیہ سے کہتے ہیں ڈی چوک کو ہاتھ لگانے دیں پھر نکل جاؤں گا. تو دوسری جانب جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فوج کو بے شمار اختیارات دیے گئے ہیں مگر دہشت گردی ختم نہ ہوئی. ویک فیلڈ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا اسلامی نظام کے نفاذ اور سعودی نظام کے خاتمے کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. پاکستان کی بقا اسلامی نظام میں ہے. پاکستان میں انسانی حقوق کے تحفظ اور معیشت کی بہتری کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا. ان کا مزید کہنا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں سودی نظام کے خاتمے کو آئین کا حصہ بنایا گیا ہے. 2028 سے تمام محکموں کو سود سے پاک کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ آئین ہم سب کا ہے, ہمیں اس کا احترام کرنا ہوگا. جمہوریت کی بقا اور اسلامی نظام کے لیے پاکستان بھر میں تحریک جاری رکھیں گے. فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا پاکستان کے امن کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا. انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم کرنا 26ویں آئینی ترمیم اور جمہوریت کی توہین ہے. کسی کو شک کی بنیاد پر 90 روز تحویل میں رکھنا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. خبر دیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کے خلاف اور جیل میں سہولتوں کی فراہمی کی درخواست نمٹا دی. جسٹس ارباب محمد طاہر نے نورین نیازی کی درخواست نمٹانے کا تحریری آرڈر جاری کر دیا. تحریری آرڈر میں کہا گیا ہے کہ جیل حکام نے بانی پی ٹی آئی کو عدالتی آرڈرز اور جیل رولز کے مطابق سہولتیں فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے دستخط سے تفصیلی رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی گئی. حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ رپورٹ کے مطابق جیل میں بانی پی ٹی آئی اور دیگر قیدیوں کی جیل ملاقاتوں سے پابندی ہٹا لی گئی ہے. محکمہ داخلہ پنجاب نے دہشت گرد حملوں کے خدشے کے پیش نظر جیل میں ملاقاتوں پر پابندی عائد کی تھی. صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی تحریک انصاف پر ایک بار پھر تنقید سامنے آ گئی. امریکی غلامی کے خلاف جنگ لڑنے والے امریکی جھنڈا اٹھا کر آزادی حاصل کر رہے ہیں. فتنہ اور فتنے کے چیلے یو ٹرن لینے کو بہادری سمجھتے ہیں. صحابی جلسے میں امریکی جھنڈا لہرانا اپنے امریکی آقاؤں سے وفاداری کا عہد کرنا تھا. مزید دیکھیے اس رپورٹ میں.
सूबाई वजीर इत्तलात और नशरियात उज़्मा बुखारी ने कहा कि अमरीकी गुलामी के खिलाफ जंग लड़ने वाले अमरीकी झंडा उठाकर आज़ादी हासिल कर रहे हैं। फितना और फितने के चेले यू टर्न लेने को बहादुरी समझते हैं। सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराना अपने अमरीकी आकाओं से वफादारी का अहद करना था। सवाबी जलसे के फ्लॉप शो के बाद गंडापुर और पार्टी रहनुमा आपस में उलझ पड़े। इन्होंने कहा कि फितना पार्टी में सब ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है। गंडापुर को पार्टी का कोई शख्स वजीर आला मानने को तैयार नहीं और ना ही इसके अहकामात को संजीदा लेता है। नंद भावज में अलग से पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। वजीर इत्तलात पंजाब ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ अपने अंजाम की तरफ गामजन है। सहूलतकारी और कोच की अदम मौजूदगी पर कोई पार्टी डायरेक्शन नहीं। जो हार नहीं मान रहा था अब वो हर रोज NRO मांग रहा है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर सैफ ने सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाले वर्कर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को कह दिया। कहते हैं अमरीकी झंडा लहराने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी बरहमी का इजहार किया है। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। PTI का जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना है कि PTI जलसे में अमरीका का झंडा लहराना मुस्तरद करती है। सवाबी जलसे में अमरीका झंडा लहराने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सवाबी जलसे में अमरीका का झंडा लहराने पर वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने बरहमी का इजहार किया है। 2 रोज कबल सवाबी में होने वाले PTI के जलसे में एक वर्कर ने अमरीकी परचम लहराया था। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगा सिराज दुरानी ने ट्रंप के पाकिस्तानी मामलात में मुदाखलत को शोशा करार दे दिया। कहते हैं कि इसकी कोई हकीकत नहीं, हमारा अपना कानून है और अमेरिका का अपना कानून है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन कभी भी फ्रेंडली नहीं होती। अगर अपोजिशन को हाउस में मौका नहीं मिलेगा तो बाहर बोलेंगे। बेहतर है कि अपोजिशन हाउस में अपनी भड़ास निकाल ले। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। कराची के एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आगा सिराज दुरानी ने कहा कि ट्रंप के पाकिस्तानी मामलात से मुतालिक जो शोशा छोड़ा गया है उसकी कोई हकीकत नहीं। हमारा अपना कानून है और अमेरिका का अपना कानून है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन कभी भी फ्रेंडली नहीं होती। अगर अपोजिशन को हाउस में मौका नहीं मिलेगा तो बाहर बोलेंगे। बेहतर है अपोजिशन हाउस में अपनी भड़ास निकाल ले। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली का कहना है कि पहले भी मुकदमात का सामना किया है। अगर मुकदमात मुकर्ररा मुद्दत में निपटाए नहीं जाते तो इन्हें खत्म कर देना चाहिए। तारीख पर तारीख का मकसद ही यही होता है कि अदालतों में आते रहें। 30 साल से मीडिया ट्रायल हो रहा है। दूसरी जानिब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और सिंध के बाहिमी बरादराना ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। अरब अमारात की सिंध के अवाम के लिए काविशें नाकाबिले फरामोश हैं। अरब अमारात हमारा देरीना बरादर मुल्क है। सिंध की तरक्की के लिए अरब अमारात की कोशिशें किसी से पोशीदा नहीं हैं। अरब अमारात के अवाम हर मुश्किल वक्त में सिंध के अवाम के साथ खड़े रहे हैं। मजीद उनका क्या कहना था जानते हैं इस रिपोर्ट में। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से UAE के काउंसलर जनरल बखीत अतीकुल रुमैती की मुलाकात मुश्तरका अख्तार को मुस्तहकम करने और मुतअद्दिद शोबों में ताउन के मौके बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसलर जनरल ने सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन को अरब अमारात के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत की दावत दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से बरादर इस्लामी मुल्क का कौमी दिन बरादराना जोश जज्बे से मनाने की यकीन दहानी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और अमाराती काउंसलर जनरल बखीत अतीकुल रुमैती के दरमियान मुलाकात में मुआशी और समाजी तरक्की और ताउन को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। अरब अमारात के काउंसलर जनरल अतीकुल रुमैती की जानिब से इंसदाद मुनाशियात के लिए हुकूमत सिंध के इक़दामात की तारीफ। बखीत अतीकुल रुमैती ने कहा कि सिंध के अवाम के लिए मुख्तलिफ शहरों में अरब अमाराती हुकूमत की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात और सिंध की बाहमी बरादराना ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। अरब अमारात के सिंध के अवाम के लिए काविशें नाकाबिले फरामोश हैं। अरब अमारात हमारा देरीना बरादर मुल्क है। सिंध की तरक्की के लिए अरब अमारात की कोशिशें किसी से पोशीदा नहीं। अरब अमारात के अवाम पर मुश्किल वक्त में सिंध के अवाम के साथ खड़े रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध बुनियादी ढांचे, सेहत और तालीम के मैदान में अरब अमारात की सरमायाकारी नुमाया किरदार अदा कर रही है। सिंध हुकूमत अमाराती हुकूमत के साथ शराकत दारी को बढ़ाने, अमन और खुशहाली को फरोग देने और रिश्तों को गहरा करने के लिए पुरज़्म है।
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ نجی شعبوں کو وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ کراچی میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سٹارٹ اپ سمٹ سے ویڈیو لنک خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا آئی ٹی کا شعبہ معیشت کی نمو میں فیصلہ کن ثابت ہوگا۔ مالیاتی شمولیت میں ٹیکنالوجی انتہائی اہم کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ہفتے ریاض میں سعودی عرب کی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات ہوئی۔ ریاض میں منعقدہ کانفرنس کی تھیم آرٹیفیشل سپر انٹیلیجنس تھا۔ انہوں نے زور دیا کہ حکومت کا کام پالیسی فریم ورک اور اس میں تسلسل برقرار رکھنا ہے۔ نجی شعبوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کاموں کو توسیع دیں۔ وزیر خزانہ نے توقع ظاہر کی کہ اس سمٹ میں سرمایہ تک رسائی پر بھی بات چیت کی جائے گی اور سٹارٹ اپس نئے حل کے ساتھ مالیاتی رسائی بڑھائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی سطح پر سرمایہ کی فراہمی میں تکنیکی درستگی بھی آتی ہے۔ اہم خبر دیں گے، ضلع خیبر کی وادی تیرا میں موٹر سائیکل کی پارکنگ میں دھماکہ ہوا ہے، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ خیبر پولیس کے مطابق وادی تیرا کے علاقے میں دھماکے کے نتیجے میں متعدد موٹر سائیکلیں تباہ ہو گئیں۔ دھماکے کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ دھماکے کے وقت موٹر سائیکل پارکنگ میں کوئی موجود نہیں تھا۔ بارودی مواد موٹر سائیکل میں نصب کر کے دھماکہ کیا گیا ہے۔ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ بلوچستان حکومت نے کوئٹہ دھماکے میں 26 شہادتوں اور 62 افراد کے زخمی ہونے کے واقعے پر آج سے 3 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا۔ سوگ کے اعلان پر بلوچستان اسمبلی سمیت سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگو کر دیا گیا۔ کوئٹہ سے چمن اور اندرون ملک کے لیے ٹرین سروس اگلے 4 روز کے لیے معطل کر دی گئی ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق کوئٹہ سے آج چمن کے لیے چمن پیسنجر ٹرین روانہ نہیں ہوئی۔ ریلوے حکام کا مزید بتانا ہے کہ کوئٹہ سے اندرون ملک ٹرین سروس سیکیورٹی وجوہات کے باعث معطل کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایف مشن آج پاکستان پہنچ گیا۔ مذاکرات کل سے شروع ہوں گے۔ آئی ایم ایف کا وفد 15 نومبر تک پاکستان میں قیام کرے گا، جسے پہلی سہ ماہی کے دوران معاشی کارکردگی پر بریفنگ دی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ منی بجٹ کے خدوخال سمیت آئی ایم ایف سے مذاکرات کے لیے ہوم ورک پر کام جاری ہے، جس میں ٹیکس ریونیو، تاجر دوست اسکیم اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات شامل ہیں۔ سالانہ ٹیکس ہدف پورا کرنے کے لیے ممکنہ منی بجٹ کے خدوخال پر بھی بات چیت ہوگی۔ آئی ایم ایف کے وفد کو صوبائی سطح پر زرعی انکم ٹیکس کے نفاذ میں پیش رفت سے آگاہ کیا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ صوبائی حکومتیں قانون سازی کے لیے اکتوبر کی ڈیڈ لائن پوری کرنے میں ناکام رہیں۔ آئی ایم ایف مشن کو $2.5 ارب کا فائنینسنگ گیپ پورا کرنے کے لیے انتظامات سے آگاہ کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف کا وفد دورے میں توسیع فنڈ سہولت پروگرام کے پہلے جائزے پر بات چیت نہیں کرے گا۔ موجودہ پروگرام کا پہلا اقتصادی جائزہ مارچ 2025 میں شیڈول ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ دبئی سے ملتان جانے والی پرواز کے مسافر کی جانب سے کراچی کے جنہ ٹرمینل پر شدید احتجاج کیا گیا۔ سراپا احتجاج مسافروں کی جانب سے دیگر پروازوں کی بورڈنگ کو روکنے کی کوشش بھی کی گئی۔ احتجاج کرنے والے مسافر نے کہا کہ ایئر لائن انتظامیہ نے پرواز کی روانگی کا وقت دن 1 بجے دیا تھا، لیکن پرواز نہیں اڑی۔ ذرائع کے مطابق مسافروں کے احتجاج اور ہنگامہ آرائی پر ASF کو طلب کر لیا گیا۔ اہم خبر دیں گے، پی ٹی اے نے غیر رجسٹرڈ وی پی اینز کو بلاک کرنا شروع کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق غیر رجسٹرڈ وی پی این کو عارضی طور پر بلاک کیا جا رہا ہے جب تک کہ وہ اس کی تعمیل نہیں کرتے۔ پی ٹی اے نے انٹرنیٹ پر دستیاب مفت وی پی این سروسز ختم کرتے ہوئے صارفین کے لیے وی پی این کے استعمال کے لیے رجسٹریشن کی شرط رکھ دی ہے۔ پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ پاکستان میں غیر رجسٹرڈ وی پی این سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں، کیونکہ وہ نجی معلومات یا غیر قانونی مواد تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اتھارٹی کا کام صارفین کے ڈیٹا کی حفاظت کرنا اور غیر قانونی مواد تک رسائی کو روکنا ہے۔ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق وی پی این کی رجسٹریشن 2010 میں شروع ہوئی تھی اور گزشتہ 14 سالوں میں تقریباً 20,500 وی پی این رجسٹر ہوئے۔ اب تک 1422 سے زائد کمپنیاں وی پی این کو رجسٹر کروا چکی ہیں۔ بین الاقوامی منظرنامے سے خبر ہے، امریکی صدارتی الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایریزونا میں بھی فتح حاصل کر لی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے آخری سوئنگ سٹیٹ ایریزونا میں بھی فتح اپنے نام کر لی ہے۔ ریاست ایریزونا میں ووٹوں کی گنتی 4 دن جاری رہی، جبکہ امریکہ کی پانسا پلٹنے والی تمام 7 ریاستوں میں ٹرمپ کی جماعت ریپبلکن جیت گئی۔ چند روز قبل ہی ڈونلڈ ٹرمپ انتخابی مارکہ جیت کر امریکہ کے 47ویں صدر منتخب ہوئے تھے۔
اور دوسری جانب گزشتہ ماہ حزب اللہ کے اسرائیلی وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر حملے کے بعد نیتن یاہو نے اپنا دفتر بالائی منزل سے تہ خانے میں منتقل کر لیا۔ نیتن یاہو نے بیٹے کی شادی غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا عدالت میں کیسز میں بھی پیش نہ ہونے کا امکان ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے لبنان میں پیجر ڈیوائس حملوں اور حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ پر حملے اور انہیں شہید کرنے کا اعتراف کر لیا۔ تل ابیب سے خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کی کمیونیکیشن ڈیوائس اور حسن نصر اللہ پر حملوں کے پیچھے اسرائیل تھا۔ خبر ایجنسی کے مطابق پہلی بار کسی اعلیٰ ترین اسرائیلی عہدیدار نے لبنان میں پیجر حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ بین الاقوامی منظرنامے سے خبر ہے چیمپئنز ٹرافی 2025 میں بھارت کے پاکستان نہ آنے کے حوالے سے وفاقی حکومت کا پی سی بی سے رابطہ، بورڈ کو کسی اور ٹیم کو مدعو کرنے کی تجویز دے دی۔ وفاقی حکومت نے پی سی بی سے رابطہ کر کے بھارت سے متعلق پالیسی گائیڈ لائن سے آگاہ کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ پی سی بی حکومتی ہدایت کے مطابق آئی سی کو خط لکھے گا۔ آئی سی سی سے بھارتی کرکٹ بورڈ کی جانب سے چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے پاکستان میں کھیلنے سے انکار کی ٹھوس وجوہات پوچھے گا۔ حکومتی ذرائع نے کرکٹ بورڈ کو واضح کیا کہ پاک بھارت ٹاکرا پاکستان کے بغیر ممکن نہیں۔ منافع صرف بھارت کی وجہ سے نہیں بلکہ پاکستان کی موجودگی سے ہے۔ حکومت نے بورڈ کو تلقین کی ہے کہ بھارت اگر پاکستان نہیں آیا تو آئندہ قومی ٹیم بھی کسی آئی سی سی اور ایشین کرکٹ کونسل ایونٹ میں بھارت کے خلاف نہیں کھیلے گی۔ کھیلوں کی دنیا سے پاکستان کے لیے ایک اور خوشخبری آ گئی۔ پاکستان بیس بال یونائیٹڈ کلاسک کا چیمپئن بن گیا۔ بیس بال یونائیٹڈ کلاسک کے فائنل میں پاکستان نے 12-1 سے متحدہ عرب امارات کو شکست دی۔ ٹورنامنٹ میں پاکستان ٹیم ناقابل شکست رہی۔ پاکستان کی فتح پر میدان میں شائقین نے جشن مناتے ہوئے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ متحدہ عرب امارات میں ہونے والے بیس بال یونائیٹڈ کلاسک ٹورنامنٹ میں 9 ممالک نے شرکت کی۔ پاکستانی پلیئرز نے سبز ہلالی پرچم کے ساتھ کامیابی کی خوشی میں رقص کیا اور میدان میں سجدہ شکرانہ بھی ادا کیا۔ پاکستان کے خلاف ٹی 20 سیریز کے لیے جوش فلپ کو آسٹریلین اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا۔ کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق جوش فلپ ٹی 20 اسکواڈ میں بھی برقرار رہیں گے۔ جوش فلپ کو کوپر کنولی کی جگہ اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ کرکٹ آسٹریلیا کے مطابق جوش فلپ کل ون ڈے کپ کا میچ کھیلنے کے بعد برسبین میں ٹیم کو جوائن کریں گے۔ آسٹریلوی کرکٹر کوپر کنولی تیسرے ون ڈے میچ میں زخمی ہو گئے تھے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ٹی 20 میچز کی سیریز کھیلی جائے گی۔ پہلا ٹی 20 میچ 14 نومبر کو برسبین میں ہوگا۔ موسم کا احوال شامل کریں گے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں آج ملتان کا پہلا نمبر۔ ملتان، بہاولپور اور راجن پور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں شدید اسموگ اور دھند کے باعث حد نگاہ کم ہونے کے باعث مختلف مقامات پر موٹر ویز کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ شدید دھند اور اسموگ کے باعث موٹر وے M2 کو لاہور سے بحیرہ تک، موٹر وے M3 کو لاہور سے درخانہ تک اور موٹر وے M4 ملتان سے پنڈی بھٹیاں تک بند کر دی گئی ہے۔ ترجمان موٹر ویز پولیس کے مطابق موٹر وے M5 ملتان سے سکھر تک اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے بھی بند ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں شدید اسموگ اور دھند کی وجہ سے ملتان کا فلائٹ آپریشن شدید متاثر ہونے اور حد نظر انتہائی کم ہونے کی وجہ سے ملتان کی 6 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ فوریکس مارکیٹ کا رخ کرتے ہوئے آپ کو بتائیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نیا ریکارڈ، زبردست تیزی کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت آغاز، 100 انڈیکس میں 700 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ پہلی بار انڈیکس 94,000 کی سطح عبور کر کے تاریخ کی نئی بلندی پر پہنچ چکا ہے۔ گزشتہ ہفتے کاروباری دن کے آخری روز 100 انڈیکس نے نئی بلند ترین سطح 93,514 بنائی تھی اور کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 771 پوائنٹس اضافے سے 93,251 پر بند ہوا تھا۔ 80 کی دہائی کو اپنے گیتوں کے ذریعے امر بنا دینے والے اے نیئر کی 8ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اپنی آواز کا سحر جگانے والے سروں کے بادشاہ اے نیئر نے 80 کی دہائی میں کئی یادگار فلموں کو اپنے گائے گیتوں سے امر کیا۔ حکومت کی جانب سے انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ ابھی کچھ میرا کوئی کیریئر شروع نہیں ہوا تھا،
لیکن میری شادی کے 15 دن کے بعد میں پاکستان کا ایک بہت مشہور گلوکار معروف گلوکار اے نیئر کو مداحوں سے بچھڑے 8 سال بیت گئے۔ اے نیئر نے نہ صرف فلمی موسیقی بلکہ ٹی وی اور ریڈیو کے ذریعے بھی اپنے فن کا لوہا منوایا۔ 17 ستمبر 1950 کو ساہیوال کے قریبی گاؤں رانسن آباد میں پیدا ہونے والے اس گلوکارہ نے اپنی زندگی میں موسیقی کی دنیا میں وہ مقام حاصل کیا جو بہت کم لوگوں کے نصیب میں آتا ہے۔ 1974 میں فلم بہشت کے لیے پہلا گیت گایا اور اپنے کریئر کا آغاز کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کئی گیتوں کو اپنی آواز کی سحر سے لازوال بنایا۔ 80 سے زائد فلموں کے لیے گیت ریکارڈ کرنے والے 70 اور 80 کی دہائیوں کو امر کیا۔ ان کے مقبول گیتوں میں پیار تو ایک دن ہونا تھا، بینا تیرا نام، یاد رکھنے کو کچھ نہ رہا، ایک بات کہوں دلدارا، جنگل میں منگل تیرے ہی دم سے شامل ہیں۔ گلوکار اے نیئر کو حکومت نے پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا۔ 2016 میں یہ سریلی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی، مگر موسیقی کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بلیٹن کے اختتام میں انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے خبر ہے کہ شامل کرتے ہیں گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کرنے والی امریکی گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ نے امریکن میوزک ایوارڈ بھی اپنی کامیابی سے اپنے نام کر لیا۔ ٹیلر سوئفٹ نے سب سے زیادہ ایوارڈ حاصل کرنے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 118 گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کرنے والی امریکی گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ امریکن میوزک ایوارڈز کی سب سے زیادہ ایوارڈ حاصل کرنے والی پہلی آرٹسٹ بن گئی۔ بل بورڈ میوزک ایوارڈز، MTV میوزک ایوارڈز، آئی ہرٹ ریڈیو میوزک ایوارڈز کی سب سے زیادہ ایوارڈ یافتہ آرٹسٹ ہیں۔ گریمی ایوارڈز میں سال کا سب سے زیادہ البم آف دی ایئر جیتنے کا اعزاز بھی ٹیلر سوئفٹ کو حاصل ہے۔ سوئفٹ کو ٹائم 100 میں سب سے زیادہ بااثر افراد کی فہرست میں 3 بار شامل کیا گیا۔ ٹیلر سوئفٹ پہلی خاتون گلوکارہ ہیں جنہیں 2 بار ٹائمز پرسن آف دی ایئر بھی قرار دیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔